اب جس پر غسل لازم ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل میں یہ بھی تو مخرج اسی مخرج سے نکلا، پیشاب اسی مخرج سے نکلا، مزی اسی مخرج سے نکلی، ودی اسی مخرج سے نکلی، مادہ تولید بھی تو اسی مخرج سے نکل رہا ہے، تو اس کے ساتھ غسل لازم کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مادہ تولید یہ پورے جسم کا نچوڑ، جسے ہم ست کہتے ہیں، ایسے آپ نے سنا ہوگا لیمو کا ست، نیبو کا ست، ٹاٹری، کوئی ایسی چیزیں، تو یہاں پر یہ پورے جسم کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ مکمل حکمت ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جہاں ہم جو مفسرین، محدثین، مبصرین، فقہاء نے بیان فرمائی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مادہ تولید اصل میں پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے، جیسے اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو یہ جو مٹی ہے اس کے ست سے پیدا کیا ہے، اس کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ہم نے نطفہ بھی بنا دیا۔ اب پورے کا پورا ایک پروسیس ذکر کر دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ مختلف مراحل ہیں جو انسان کی تخلیق کے۔ اب یہ پورے جسم کا ایک نچوڑ، پورا سات مٹی کا سات جیسے ہوتا ہے، تو پہلا انسان اس سے بنا، اور پھر یہ مادہ تولید پورے بدن سے آتا ہے، اور جب یہ نکلتا ہے تو جسم انسانی کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کمزوری کو رفع کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے ہے؟ کمزوری کو رفع کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم پانی بہاؤ، جو تمہاری گئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک شخص غسل کرتا ہے اور اس کی وہ قوتیں جو مزمحل ہو چکی ہیں دوبارہ ان کو ایک قرار دستیاب ہو جاتا ہے۔ ایک حکمت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ مادہ تولید کے نکلنے خروج کے بعد ملکوتی قوتیں بندے سے دور ہو جاتی۔ اب ان ملکوتی قوتوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو مانوس عمل ہے وہ اس کثافت سے دور ہونا۔ ملکوتی قوتوں کو قریب کرنے کے لیے پھر یہ غسل کیا جاتا ہے، ملکوتی قوتیں قریب آ جاتی ہیں۔ یا اس کا تیسرا ایک اور بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت کسی شخص سے مادہ تولید ٹپک کر نکلتا ہے تو یہ اس کے جو مسام ہوتے ہیں یہ کھلتے ہیں، جیسے پرجوش ہوتا ہے بندہ تو یہ مسام کھلتے ہیں، جو مساموں کے اندر چیز ہوتی ہے، جیسے ایک دھکا لگتا ہے تو چیز باہر آتی ہے۔ اب وہ چیز جو باہر آتی ہے، اب اس کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ پانی کا استعمال۔ آدمی پانی جب استعمال کرتا ہے تو وہ مساموں سے باریک مساموں سے جو چیز باہر کو مادہ خارج ہوا ہوتا ہے یا مسام کھل چکے ہوتے ہیں، اب وہ صاف کرتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک بندے کو ایکٹیو کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ انسان کو اس انداز میں پھر سے ڈھالا جا رہا ہے کہ تو اپنی کارکردگی کی طرف آ۔